کہ جو کرے نفرت کی باتیں، ارے مولوی پنڈت کوئی تو وہ ہے ظالم، وہ ہے جاہل، وہ بڑا نادان ہے کہ مل کے رہتے ہیں جہاں پر، جنہیں ہم اور آپ حضرت مولانا مفتی شمس تبریز قاسمی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس وقت مالدے کی سرزمین، بنگال کا حصہ، بنگال کا علاقہ، وہاں اب امام و خطیب اس وقت ہے اور خطابت کے اہم ترین فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ بنگال کا پورا علاقہ اور ایریا ان سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ آپ اپنے اس ہونہار سپوت کو دعا دیجئے اور ان کے لیے، ان کے حق میں یہ دعا کیجئے، بار الہا ان کو ہی نہیں، ان کے آنے والی نسلوں کو اور نئے جنریشن کو بھی دو ان سے پیشوائی کا اور ان سے امامت کا اور ان سے رہبری کا تو کام لے لے، اور ان کے والدین کو جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے اور آگے پڑھا کر انہوں نے خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، ملت کے لیے انہوں نے قربان کرا دیا ہے، اللہ ان کو بھی اس کا بہترین جزا خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال المغنم. قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرزلهم وأكرم الرجل مخافة شره وغربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف وألعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أو قذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت 5 وصامت شهرها وأطاعت بعلها
وأحسنت فرجها دخلت من أبواب الجنة شاءت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز حاضرین کرام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ بھی ہے۔ مسجد کی آبادی اور مسجد کا تحفظ کے ساتھ ساتھ اس جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ معاشرے کے اندر جو ہزاروں قسم کی برائیاں ہیں اور ہزاروں قسم کی غلط کام معاشرے میں ہو رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، معاشرے میں دینی رجحان کیسے پیدا ہو، معاشرے میں ترقی کیسے ہو، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ کہ ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے اور بہت سارا بگاڑ اس معاشرے میں پایا جا رہا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، اس بگاڑ کو کیسے ختم کیا جائے، ہم صحیح راستے پر اور قرآن و حدیث پر چلنے والے کیسے بن جائیں، اس لیے بھی جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جلسے کا مقصد اور عنوان یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ کیسے ختم ہو۔ جلسہ کرنے سے اگر ہم نے جلسہ کو سنا، علماء کرام کے بیان کو سنا اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال کر ہم چلے گئے، اگر ہم نے عمل کی نیت نہیں کی، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس جلسہ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اور پھر اس جلسے میں اتنا خرچ کرنا، اتنی قربانی دینا اور محنت کرنا یہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے جلسہ کرنے میں سب سے بڑی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جلسہ کرنے سے معاشرے میں ترقی ہو رہی ہو، معاشرے کا اصلاح ہو رہا ہو، خود جلسہ کرنے والے ساتھیوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو، نمازوں کے پابند ہوئے ہو، ان کی زندگی سے برائیاں ختم ہوئی ہو، جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے، جو جھوٹ بولنے والے تھے وہ سچائی پر آ گئے، جو شراب پینے والے تھے وہ شراب کو چھوڑ دیے، جو زنا کرنے والے تھے وہ زنا کو چھوڑ دیے، جو ماں باپ کو ستانے والے تھے وہ ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، جو بیوی بچوں کو ستانے والے تھے وہ بیوی بچوں سے محبت کرنے والے بن گئے، جو پڑوسیوں کو ستانے والے تھے پڑوسیوں کا حق ادا بن گئے، جو اللہ کے فرائض میں کمی کرنے والے تھے
اللہ کے فرائض کو پورا کرنے والے بن گئے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے۔ جی، تو جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اگر ہم نے جلسے کو صرف مزہ کے لیے سنا ہے اور سن کر کے ہم چلے گئے اور کوئی عمل کی نیت ہم نے نہیں کی ہے اور ہم یہاں کچھ لے کر یہاں سے نہیں گئے، تو پھر ایسا ہوگا جیسا ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ اس لیے میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو ایک لمبی حدیث ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو کیسے ختم کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ اپنے امت کو سمجھا رہے ہیں، اپنے امت کو بتا رہے ہیں کہ جب امت میں 15 قسم کی برائیاں آ جائیں گی، جب امت میں 15 قسم کی برائیاں آ جائیں گی تو پھر اس امت کی خیر نہیں ہے، پھر اس امت کی بھلائی نہیں ہے، پھر اس امت پر حالات آنا شروع ہو جائیں گے، بلائیں آنا شروع ہو جائیں گی، آسمانی مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جی، اس لیے جلسہ میں جب آئے ہیں اور اتنی محنت اور قربانی بھی ہے تو جلسے سے سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر کے جائیں اور جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کرنے کے لیے سے جائیں۔ مسجد کا ایک تقاضا تھا، الحمدللہ وہ تقاضا پورا ہوا اور پورا ہوگا بھی، انشاءاللہ مسجد پر بھی کچھ بات آئے گی، ماں بہنوں پر بھی کچھ بات آئے گی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھڑکیا کی سرزمین پر کبھی جلسہ نہیں ہوا، اور آج ہم ہر بستی میں، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار برائیاں پائی جا رہی ہے، بے شمار بگاڑ پایا جا رہا ہے، اس بگاڑ کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور اگر ہم نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، معاشرے کو بنانے کی کوشش نہیں کی، اصلاح معاشرہ کا جلسہ پھر ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو لمبی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں اس میں۔ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت، جو مصیبت تمہارے اوپر آ رہی ہے فبما کسبت ایدیکم، ان مصیبتوں کو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے وہ مصیبت آئی ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے وہ مصیبت آ رہی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کچھ ہی گناہوں پر اللہ پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جب میری امت میں 15 قسم کی برائی آ جائے گی تو پھر اس امت کی خیر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ جب میری امت میں 15 قسم کی برائی آ جائے گی پھر اس امت کی خیر نہیں ہے۔ اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، حضور نے فرمایا کہ جب میری امت میں 15 قسم کی برائی آ جائے گی اور 15 قسم کی برائیوں کو میری امت کے لوگ مرد و عورت کرنے لگیں گے، حل بها البلاء، تو پھر ان کے اوپر بلائیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، حل بها البلاء، آسمانی آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وہ مصیبت ہے، وہ بلا، وہ 15 قسم کی برائیاں کیا ہے؟ قیل وما ہی یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ وہ برائیاں کیا ہیں 15 قسم کی؟ تو حضور نے ترتیب وار، نمبر وار سے ان برائیوں کو گنایا ہے، بس میں اسی پر مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اذا كان المغنم دولا، پہلی برائی، توجہ سے سنیے گا اور اپنے دل پر اس کو لکھیے گا، ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ مزے والی باتیں ختم ہو گئی، اب ذرا سیریس انداز سے ہم کو
سننا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ معاشرے میں یہ بگاڑ ان تؤدوا الامانات الى اهلها، کہ امانت کو اس کے حق والوں کو ادا کر دو، امانت کو اس کے حق والوں کو ادا کر دو۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 4 علامتیں بیان کی ہے، اور 4 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں۔ آنے جانے کا بالکل ماحول نہ بنا ہے، بڑی قیمتی گفتگو ہو رہی ہے، اب تھوڑی دیر صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد دعا ہو جائے گی۔ تشریف لائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بالکل آ جائے، دیکھیں جگہ بیچ میں خالی آگے ہے، بڑھ جائیں۔ یہ جگہ شیطان پر کر کے رکھا ہے، آپ بتائیے ایمان والے ہیں، یہ جگہ خالی ہے اور کچھ لوگ ادھر گھوم رہے ہیں، بتائیے کچھ تو کھڑے ہیں، اللہ حفاظت آ فرمائے۔ جائے۔ آئیے، اگر ابھی کوئی ہنسانے والی بات ہو جائے تو سارا مجمع یہاں پر بھر پڑیں گے، لیکن دین کی ایک قیمتی باتیں ہیں، قیمتی نصیحتیں ہو رہی ہیں۔ آئیے آگے تھوڑا آ جائیے آپ لوگ، ماشاءاللہ دیکھیے یہ لوگ بات ماننے والے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ، دیکھ لیجئے کتنی قیمتی گفتگو حضرت کی ہو رہی ہے، اور آپ لوگ ادھر ادھر آپ لوگ گھوم رہے ہیں، حضرت کا موڈ نہیں بن پا رہا ہے، اور جو باتیں ہیں ذہن میں وہ بھی ادھر ادھر نکل جا رہی ہے، اس لیے اگر آپ لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب سنائیں گے۔ ابھی بہت بڑے بڑے مقرر ہیں، لیکن دعا بہت جلد ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ تشریف لائیں، بہت مختصر انداز میں سنا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ حضور کی نصیحت ہے اس امت کے لیے، خاص طور سے آپ اس کو سنیں۔ ہنسی مذاق کی بات ہمیں سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی بات جو سنائی جاتی ہے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ہمیں خوشی نہیں ہوتی۔ بہت اہم بات ہے، میں حالات کے اعتبار سے اور اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا منافق کی 4 علامت ہے، اذا حدث کذب، واذا اؤتمن خان، واذا عاہد غدر، واذا خاصم فجر۔ منافق کی 4 علامت ہے، منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور دوسری علامت ہے جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس کو خود استعمال کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تیسری علامت بتایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق کی تیسری علامت ہے جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، وعدہ کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور چوتھی علامت بتایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق کی چوتھی علامت ہے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی بولتا ہے، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے باتوں باتوں میں، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دوسری برائی جو میری امت میں جب یہ برائی آ جائے گی تو آسمانی بلائیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کیسی بلا ہے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور تسبیح کا دانہ لگاتار پے پر پے گرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹپ 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 کر کے دانہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وَعَقَّ أُمَّهُ، جب ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گے، عَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی، ماں کی اطاعت و فرمان برداری ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، فرض اور لازم ہے۔ جب وہ زمانہ آ جائے گا کہ مسلمان اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گے، پھر اس امت کی خیر نہیں ہے۔ کتنے حقوق ہیں ماں کے، کتنے حقوق ہیں ماں کے۔ اور آگے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، ایک نمبر میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب لوگ بیوی کی اطاعت کرنے لگیں گے، ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گے، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، باپ کے ساتھ سختی کریں گے۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ زمانہ آ جائے گا، اور آپ بتائیے کہ آج وہ زمانہ ہے یا نہیں ہے، بتائیے آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں؟ ارے گزر رہے ہیں ہم۔ بیوی کی اطاعت ہو رہی ہے، ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، باپ کے ساتھ سختی کیا جا رہا ہے۔ 1450 سال پہلے تقریباً حضور نے یہ بات بتائی تھی، لگ بھگ 1500 سال پہلے، کہ جب میری امت میں یہ پریشانیاں، یہ برائیاں آ جائیں گی، پھر اس امت کے اندر خیر نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے مصیبتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، بلا اور آفتوں کا آنا شروع ہو جائے گا۔
वाक़अहुम्महु, माँ के नाफरमानी करेंगे, बड़ी की इताअत करेंगे। और आगे फरमाया वबर्र सदीक़हु, दोस्त के साथ हुस्न सुलूक, दोस्त के साथ अच्छा सलूक। आज हमारे नौजवानों की क्या हालत है? घंटों दोस्तों के साथ गुजारते हैं, दोस्तों के साथ होटलों में जाते हैं, घूमते हैं, गपशपें लगाते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ बैठकर बात करना नहीं चाहते हैं। कहाँ है मेरे नौजवान भाई, कहाँ है मेरे नौजवान बहनों, और कहाँ है हमारे जलसा कराने वाले नौजवान भाइयों? आप सबके लिए मेरी नसीहत है, हम सबके लिए नसीहत है, माँ बाप की कदर करो। हुजूर ने बताया है, और वो चीज़ें आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि हमारे बच्चे, हमारी औलादें अपने दोस्तों के साथ दिन भर गुजार देता है, होटलों में, घूमने में, सैर व तफरीह में, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक, अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, और बाप के साथ सख्ती। वबर्र सदीक़हु, दोस्त के साथ अच्छा सलूक, वजफ़ा अबाहु, बाप के ऊपर जुल्म। मैंने कहा इस्लाह मुआशरा, दिमाग में रखिएगा, जलसा इस्लाह मुआशरा का भी है। ये मुआशरे का बिगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ, मुआशरे का बिगाड़ आपको समझा रहा हूँ। मुआशरे में ये सारा बिगाड़ पाया जा रहा है, ये सारी बुराइयां पाई जा रही है। वो जफा अबाहु, हुजूर ने फरमाया बाप के साथ सख्ती करेगा, बाप के साथ मोहब्बत से बात नहीं करेगा, बाप के साथ वक्त नहीं गुजारेगा, एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना नहीं चाहते हैं। देखिए कितने नौजवान भाई हमारे माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाना नहीं चाहते हैं। बाप अलग खाएंगे, बेटा अलग खाएगा, माँ अलग खाएगी, बेटी अलग खाएगी। ये किसकी तालीम है? ये किसकी तालीम है? इस्लाम की तालीम नहीं है ये जी। ये क़यामत की निशानी है, ये अलामत क़यामत है। ये माँ बाप की कदर करें, माँ की इताअत भी लाजिम है, बाप की इताअत भी लाजिम है। माँ की मोहब्बत ज्यादा हो और बाप की आज़मत ज्यादा हो, माँ से मोहब्बत ज्यादा हो, बाप का एहतराम ज्यादा हो। और इसलिए हुजूर ने माँ का दर्जा बाप से 3 दर्जा ज्यादा बताया है। वक्त नहीं है कि मैं आपको हदीस पढ़ करके समझाऊं। माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा बताया है बाप के मुकाबले में, इसलिए कि माँ ने 3 तकलीफें ऐसी बर्दाश्त की है जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। बाप को उन तकलीफों की हवा नहीं लगी है। 9 महीने पेट में पालने की तकलीफ, और बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, और 2 साल तक दूध पिलाने की तकलीफ जो माँ ने बर्दाश्त की है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए सहाबी के सवाल पर पूछने पर हुजूर ने फरमाया, जब पूछा था कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो हुजूर ने कहा उम्म का तुम्हारी माँ। फिर पूछा कौन? हुजूर ने कहा उम्म का तुम्हारी माँ। फिर पूछा कौन? फिर हुजूर ने कहा उम्म का तुम्हारी माँ। चौथे नंबर पर फरमाया कि अबू का तुम्हारे बाप। चौथे नंबर पर तुम्हारे बाप का दर्जा है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली जो सिस्टम चल रहा है कि माँ बाप को साथ लेकर चले, बीवी बच्चों को साथ लेकर चले, ये चीजें खत्म हो रही है। आज नौजवानों की शादियां होती हैं और अलग होने का सोचते हैं, माँ बाप को अलग करने का सोचते हैं, अपना घर अलग बसाना सोचते हैं। ज्वाइंट फैमिली क्या मतलब है कि माँ भी साथ में है, बाप भी साथ में है, भाई बहन भी साथ में, सबको लेकर चल रहा है। छोटी मोटी बात होती है, ऊंच नीच होता है, कभी माँ से भी गलती हो सकती है, बीवी से भी गलती हो सकती है, सब तो इंसान है।